السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز۔ چترال ٹاؤن میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہمارا چھوٹا بھائی اویس ایوبی جو دریا میں گرنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئے۔ شاید اس واقعے کو الفاظ میں بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے چھوٹے بھائی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، کہ گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ اس دکھ کی گھڑی میں چترال کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی اور ہمارے چھوٹے بھائی اویس کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، آج چترال کے کچھ ایشوز پہ ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہے۔ دوسرا ہم چترال میں روڈز کے حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں، اور تیسرا چترال میں پچھلے 15 سے 20 دنوں سے تقریباً پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور مختلف لوئر اور اپر چترال میں سبسڈی کے حوالے سے، گندم کی سبسڈی کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ لوئر اور اپر چترال میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مختلف ٹائمنگز میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس کا کوئی نوٹیفیکیشن اور وہ غیر اعلانیہ طور پہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تک کوئی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیکھا گیا، لیکن غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چترال میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میری والدہ سے یہ درخواست ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک جو لوڈ شیڈنگ کا سکیجول ہے وہ پبلک کے سامنے لے کے آئیں، اور پتہ ہو کہ کس علاقے میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ میں نے چترال میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی سکیجول نہیں ہے۔ کس ایریے میں ہمیں بھی پتہ لگ رہا ہے، کہیں پہ 4 گھنٹے جا رہی ہے، کہیں پہ 6 گھنٹے جا رہی ہے، کہیں پہ 8 گھنٹے جا رہی ہے، کہیں پہ 10 گھنٹے جا رہی ہے۔ وابڈا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ضرور آنا چاہیے، اور ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ چترال میں اپنی بجلی پروڈیوس کر کے ایون کہ وہ نیچے ڈسٹرکٹس میں بھی جا رہی ہے، لیکن چترال کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اسے کم سے کم کیا جائے۔ اور اگر میں چترال کی بات کروں، یہاں نہ تو کوئی انڈسٹریل ایریا ہے، نہ یہاں فیکٹری ہیں، نہ کارخانے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر میں چترال کے بازاروں کی بات کروں تو چترال کے بازار تقریباً لوئر اور اپر چترال میں وہ مغرب کی اذان سے پہلے بند ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹلس کے علاوہ اگر میں دیکھوں، یا میڈیکل سٹورز کے علاوہ اگر میں دیکھوں تو تقریباً سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ جو لائٹ ہے اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ سیو ہو جاتی ہے۔ اگر وہ لائٹ شام کے ٹائم جو لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اگر وہ عوام کو پرووائڈ کر دی جائے تو شاید ہم لوڈ شیڈنگ پہ بہت زیادہ چترال کے حوالے سے قابو پا سکتے ہیں۔ چترال میں روڈز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہر حکومت فنڈ یہاں پہ لے کے آتی ہے چترال کے حوالے سے، اور روڈز پہ کام بھی کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس کوالٹی کو انشور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح روڈز کی جو کوالٹی ہے چترال کی، اس کو انشور ضرور کیا جائے۔ ابھی پچھلے دنوں کلکٹھک والی سائڈ جو دروش کی سائٹ ہے، وہاں پہ بھی کچھ عرصہ پہلے روڈ بنا تھا، اور اس کی حالت اس وقت ایسی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ تو میری ڈپٹی کمشنر جو اب اس وقت ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو چترال کے روڈز ہیں جب یہ بنے تو اس کی کوالٹی کو ضرور انشور کریں۔ میں اپر چترال کی بات کروں، وہاں پہ بھی روڈز کی بہت زیادہ خستہ حالت ہے، بلکہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ویڈیوز لوگوں نے اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہائی لائٹ کی تھی، جو وہاں پہ ایک برج ہے اور وہاں پہ اتنی خستہ حالت ہو گئی ہوئی ہے۔ تو میرا چترال کی جو سیاسی لوگ ہیں، میرا ان سے بھی یہی سوال ہے کہ چترال کے روڈز کے اوپر اس کو انشور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کرتے بھی ہوں گے، آپ لوگوں نے کام کیے بھی ہوں گے، لیکن ان چیزوں کی اتھینٹسٹی کو انشور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی بھی جس طرح چترال کے لیے لوئر اور اپر چترال کے لیے فنڈ منظور ہوئے ہیں، کام ہوگا، لیکن اس کام کی کوالٹی کو ضرور انشور کیا جائے۔ روڈ پہ جو ترکول بچھایا جاتا ہے اس کی کوالٹی کو کبھی کسی نے انشور کرنے کی ضرورت نہیں کی۔ اگر میں آپ سب نے ناظرین جو ہمارا پاکستان کا موٹر وے ہے، سب نے موٹر وے پہ سفر کیا ہوگا، اور سیکنڈز میں اس کے اوپر ہیوی ٹریفک چلتی ہے، تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ روڈ کہیں سے ٹوٹا۔ آپ سب نے عوام نے، پبلک اس پہ ٹریول کرتی ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو نہیں ٹوٹتا، وہاں پانی بھی گرتا ہے، وہاں پہ بھی بارش ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پہ
جب موٹر وے بنا ہے، یہ جو ہماری موٹر وے ہے، جو ہماری سوات موٹر وے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، جو روڈ کی کوالٹی ہے اسے انشور کیا گیا۔ تو میری NHA والوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب یہ روڈ بننا شروع ہوں تو اس کی کوالٹی کو ضرور انشور کیا جائے، کیونکہ چترال جو ہے وہ ٹورسٹ سپاٹ ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اور یہ KPK کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ تو اس لیے میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جس طرح ہمارا پاکستان کا موٹر وے ہے اور جو ہمارا اسلام آباد موٹر وے ہے، وہاں پہ بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اگر ہم یہاں پہ انشور کریں گے کہ یہ ہمارا وہ روڈ ہے، یہ ہماری وہ شاہراہ ہے جو گلگت اور آگے چائنا سے جا کے ملتی ہے۔ اور ہم ناظرین، اگر میں لوئر اور اپر چترال کی بات کروں، تقریباً 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں کہ چترال میں سبسڈی کے حوالے سے چترال کے مختلف علاقوں میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت کو یہ بارو کروایا جا رہا ہے کہ جو سبسڈی ہے وہ چترال میں جس طرح پہلے تھی اس سبسڈی کو ختم کیا گیا اور ایک غریب عوام کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ میں ایک چیز یہاں پہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، چترال لوئر اور اپر چترال کے اندر تقریباً 8 مہینے بزنس ہوتا ہے۔ جو کاروباری لوگ ہیں یا مختلف لوگ جابس کرتے ہیں، اگر میں بزنس کی ہی بات کروں تو 4 مہینے چترال میں اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ یہاں اتنی سنو فالنگ ہوتی ہے کہ گزر بسر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس 8 مہینے کے اندر لوگوں نے اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے اور اپنے معاملات زندگی کو چلانا ہوتا ہے۔ تو اگر اسی طرح عوام کی میں بات کروں کہ کبھی وہ لوڈ شیڈنگ کے لیے روڈز کے اوپر ہے، کبھی سبسڈی کے لیے ہے، کبھی مہنگائی کے لیے ہے، اگر میں چترال کی عوام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھوں تو یہ میرا خیال آن ریکارڈ بھی ہوگا کہ چترال کے لوگ بہت پرامن ہیں اور پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو میری حکومت وقت سے یہی گزارش ہے کہ چترال میں جو سبسڈی کے حوالے سے اس وقت لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے زندگی کے معاملات چھوڑ کے وہاں آ کے دھرنے میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے اپنے چینل کے توسل سے کہ ان لوگوں کی آواز کو سنا جائے، ہمارے چینل کے تھرو بھی سنا جائے۔ جو سبسڈی ہے، چترال ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے تو لوگ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے میری اپنے پروگرام کے تھرو یہی درخواست ہے کہ چترال بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ اب ہمیں یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے چترال جو ہے وہ پاکستان کا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے اور اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، اور ایسا فیل ہونا شروع ہو کہ شاید ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں، لاہور کے ہیں اور کراچی کے ہیں، اور یہاں ہمارے چترال اور KPK کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو میرا توجہ دلوانے کا بھی مقصد یہ کہ ہمارا چترال ایک بڑا پرامن علاقہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے حب الوطن ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، اخلاص کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میری وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست ہے کہ چترال میں سبسڈی کو بحال کیا جائے اور غریب جو لوگ ہیں یہاں کے، اور یہ سبسڈی کو بحال کر کے جو لوگ اس وقت مختلف جگہوں پہ انہوں نے دھرنا دیا اور اپنی آواز کو حکومت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں اپنے پروگرام کے تھرو بھی پھر وزیر اعظم پاکستان سے درخواست ہے کہ چترال میں سبسڈی کو بحال کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کی جو ضرورت ہے، جو بیسک چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ 91 نیوز، سچ کی آواز، چترال۔